والصلاة والسلام رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں ہمیں رمضان شریف کا مقصد بتا رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے رمضان شریف کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والی قوموں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو اصل مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بتایا وہ یہ کہ ہم تقوی اختیار کر لیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات کی تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ بس بھوکے رہے، پیاسے رہے، صبح سحری کی، شام کو افطاری کی اور یہ کام ہمارا مکمل ہو گیا، اور بس یہ 30 روزے رکھنے، جس کے بعد وہی زندگی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، شوال کا چاند نظر آئے گا اور اس کے بعد سے ہم مسجد سے غائب اور اپنی اسی طرح ہماری محافل اور اسی طرح زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی۔ تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، اور اگر تقوی اختیار کر لے گا تو زندگی پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے گی، پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہوگی جیسے ہم گزارنے لگتے ہیں اپنی مرضی والی زندگی۔ تو تقوی اختیار کر لیا تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آج ہی سے نیت کر لیں کہ اس رمضان میں ہمیں تقوی کی محنت کرنی ہے۔ تو تقوی کی محنت کی نیت کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں گے تقوی حاصل کرنا۔ اور اگر ہم نے اسی طرح رمضان گزار دیے جیسے ہر سال گزارتے ہیں تو ہماری باقی زندگی اسی طرح گزرے گی جیسے ہر سال گزرتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب رمضان میں اور کیا باتیں ہیں جو اہم ہیں؟ تو صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے اپنی سخاوت میں۔ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام زندگی میں ہر وقت سخی ہوتے تھے، کبھی کوئی ان سے مانگنے آئے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کو منع کر دیں، لیکن رمضان میں خصوصیت کے ساتھ بیان فرما رہے اس حدیث میں کہ آندھی کی طرح تیز ہو جاتے تھے، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے جس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس پہ عمل کرنا چاہیے، کہ ہم نہ صرف یہ کہ بھوکے پیاسے رہیں اور باقی جو پابندیاں ہیں ان کا خیال کریں، لیکن یہ کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، لوگوں کی مدد کریں، جو ضرورت مند لوگ ہیں خصوصاً ان کی مدد کریں، لوگوں کو افطار کرائیں، جنہوں نے روزہ رکھا ہو ان کو افطار کرائیں، ہر کسی کو جیسے آج کل افطار کرا دیا جاتا ہے وہ نہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، بلکہ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ابھی سے سوچیں کہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں شیطان یہ خیالات ڈالے گا کہ میری تو ویسی تنخواہ اتنی ہے اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو میں کیسے خرچ کروں گا، یہ سب شیطان ہمیں بتائے گا۔ تو اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اجر و ثواب کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ
جو تم تندرستی میں وہ صدقہ جو تم تندرستی میں کرو جبکہ مال کی حرص تم پر غالب ہو اور تمہیں فقر کا اندیشہ بھی ہو اور تبنگری کا طمع بھی، اور صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو حتیٰ کہ جب سانس حلق تک پہنچ جائے اور تم کہو اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا مال فلاں کے لیے، جبکہ وہ تو از خود فلاں کا ہو چکا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کی تلقین دے رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں اس بات کا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، تو ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب کہ مال کی حرص تم پر غالب ہو، اور ہم سب پر مال کی حرص تو غالب ہے، اور پھر تمہیں فقر کا اندیشہ بھی ہو اور تبنگری کا طمع بھی ہو، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس اور مال ہو، اس وقت صدقہ کرو تو اصل میں وہ صدقہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں مقبول ہوگا۔ تو اب رمضان میں جب کہ ہر نیکی کو 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہم اگر صدقہ رمضان میں کریں گے اور تو پھر یہ بھی ایک مالی عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو دو تین طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے مالی ہو گئی اور جسمانی ہو گئی، تو رمضان میں ہمیں موقع ملتا ہے جسمانی عبادت کرنے کا، اور اگر ہم نے مالی عبادت بھی کر لی تو مالی کا بھی ہمیں ثواب 70 گنا زیادہ مل جائے گا۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ مال میرے پاس پہلے ہی کم ہے اور کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں داخل ہو جائیں کہ اگر میں صدقہ کروں گا تو مال کم نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے لیے صدقہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آج ہی سے ہم سوچ لیں کہ میں فرض کیا میرے دل میں آتا ہے 5000 کروں گا، تو آپ اپنے آپ کو خود ہی کہیں کہ نہیں میں 5 نہیں 10,000 کروں گا، اور یا 10 آ رہا ہے تو 20,000 کروں گا، یا جتنا زیادہ سوچ سکتے ہیں کریں۔ اور پھر اتنا، کیونکہ شیطان آپ کو بعد میں وسوسے ڈالے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، اتنا اماؤنٹ آپ آج ہی الگ کر دیں، رمضان سے پہلے ہی الگ کر دیں، کسی لفافے میں رکھ دیں یا کہیں رکھ دیں کہ یہ میں پورے رمضان لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا، لوگوں کو افطار کراتا رہوں گا۔ تو اس طرح شیطان جو بعد میں آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا اس سے آپ بچ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت مومن کا صدقہ ہی اس کے لیے باعث سایہ ہوگا، یعنی جس دن سب سائے کی تلاش میں ہوں گے، اس دن جن لوگوں نے صدقہ کیا ہوگا ان کے لیے باعث صدقہ ہوگا، باعث سایہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی شخص اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے بعید ہے، جبکہ بخیل شخص اللہ سے دور، جنت سے بعید، لوگوں سے بعید اور جہنم کے قریب ہے، اور جاہل سخی اللہ کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو گئی ہمیں، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سخی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ تو اگر ہم سخی ہونے کا مظاہرہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی۔ اب رمضان میں ایک کام اور ہوتا ہے، مال کی ایک عبادت اور کی جاتی ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے رمضان کے ساتھ خاص ہے، لیکن وہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ تو عام طور پر تمام ہی مسلمان زکوٰۃ جو نکالتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جیسے ہی سال پورا ہو جاتا ہے مال پر، تو اس پر زکوٰۃ پر، اب وہ چاہے ذوالحجہ میں ہو، چاہے رجب میں ہو، چاہے ربیع الاول میں ہو، جب بھی سال پورا ہو جائے گا مخصوص مال کے اوپر تو پھر زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ تو بہرحال ہم نے کیونکہ رمضان میں ہم نکالنے لگتے ہیں، تو رمضان، اب اس میں بھی کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، لہٰذا یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ غریب ہو یا نہ ہو۔ تو غریب ہونا تو ایک شرط ہے، لیکن اس کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، اور
مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس طرح یہ دیکھنا، یہ تحقیق کرنا کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں، وہ بھی فرض ہے۔ تو بہرحال اس میں اتنا دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی زندگی سے، اس کی نوکری سے، کیا ملازمت کرتا ہے، کیسے کپڑے پہنتا ہے، اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو پھر آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو جہیز میں زیور ملا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو آپ جہیز میں اگر زیور ملا ہے تو عورت، کیونکہ وہ عورت کی ملکیت ہے تو عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن زیور رکھا رہتا ہے، سال گزر جاتا ہے، لیکن عورتوں کو، نہ مردوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کو بتائیں کہ تمہارے زیور پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر گھر میں اتنا مال موجود ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے چاندی، تو اب تو سونے کا اور چاندی میں بہت فرق ہو گیا، تو اگر فتویٰ لیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر 52 تولے چاندی کے برابر آپ کے گھر میں مال موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس پر سال گزر گیا۔ اس کے علاوہ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس ادارے کو دے رہے ہیں۔ اگر ادارے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے تو اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ وہاں کوئی محتاج ہے یا نہیں۔ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قریب کے لوگوں کی طرف دیکھیں کہ وہاں کوئی محتاج تو نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اگر کوئی نہیں ہے اور آپ کسی ادارے میں دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ ادارے جو دین کا کام کر رہے ہیں، مدارس ہو گئے، وہاں پر زکوٰۃ دیں۔ اس کے علاوہ اگر ہاسپٹلز وغیرہ میں زکوٰۃ دینی ہے تو یہ تحقیق کرنی ضروری ہے کہ یہاں پہ زکوٰۃ کا استعمال صحیح طریقے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو بہت سے ادارے جو ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کا پیسہ سودی بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، تو اب آپ کی زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر سود بن رہا ہے۔ تو اور بہت سے بڑے بڑے ادارے ایسے ہیں جہاں پر اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ جن اداروں میں احساس ہوتا ہے وہاں پہ مفتی رکھتے ہیں کسی کو، اس کو تنخواہ دیتے ہیں اور پھر اس سے پورا حساب کتاب کرواتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی زکوٰۃ کے استعمال میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، یعنی زکوٰۃ جس کو پھر زکوٰۃ سے جس کا علاج ہو رہا ہوگا یا جو بھی جس کی مدد ہو رہی ہوگی وہ یہ دیکھا جائے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں۔ ان باتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال اصل بات یہ تھی کہ اس مہینے میں جو اب آنے والا ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ہمیں کون کون سی عبادات کرنی ہے، ہمیں قرآن شریف کتنا پڑھنا ہے، ہمیں تراویح پوری پڑھنی ہے اور عبادات پوری کرنی ہے، بلکہ نفلی عبادات بھی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اور نفلی عبادات میں ایک عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جیسے آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ کی، وہ یہ ہے کہ صدقات زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنا۔ تو اس میں ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔